जनाब स्पीकर। बिजनेस कम्युनिटी को ये ख्वाब दिखाया गया कि ये बजट नहीं टैक्स रिफॉर्म है। आराम से बैठ के सुने, अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं आप। जनाब स्पीकर ये तकरीर ये आराम से नहीं सुन सकेंगे। जनाब स्पीकर, दूसरा मिनी बजट बिजनेस कम्युनिटी को ये ख्वाब दिखाया गया कि ये बजट नहीं टैक्स रिफॉर्म है और इसमें टैक्स की छूट दी जाएगी और सनत में इजाफा होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, बंद होते कारखानों में शटर डाले दुकानदार आज बददुआओं पर उतर आए हैं। जनाब स्पीकर, तीसरा बजट पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके को पीस देने, छोटे सरमायाकार को तबाह करने और जनाब स्पीकर आम शहरी के मुंह से निवाला छीनने का बदतरीन हरबा है। ये तीसरा बजट नहीं, ये मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। जनाब स्पीकर, मैं हमेशा ये सोचती थी कि अंग्रेजी जबान में 3 का हिंसा इतना बुरा क्यों समझा जाता है, लेकिन इस हुकूमत की कारकर्दगी देखकर मुझे समझ आया कि थर्ड क्लास क्या होता है। जनाब स्पीकर, ये हुकूमत जब अगस्त 2018 में आई, ये हुकूमत जब अगस्त 2018 में सिलेक्ट होकर आई तो वजीर आजम ने कौम से खिताब किया। जनाब स्पीकर जी, वजीर आजम मैंने कल भी गुजारिश की थी कि तमाम यहाँ पे जितने भी ईवान में आए हैं वो सारे मुंतखब होके आए हैं। अच्छा जनाब स्पीकर, आपसे मेरी गुजारिश है कि ना आप अपनी तजलील करें ना इस ईवान की करें। यहाँ पे फिर आप कहते हैं कि इस ईवान को क्यों लोग इस तरह बुरा भला कहते हैं। जब आपके अंदर बैठे हुए लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरों को भी आप मौका देते हैं। सर, ये मेरी तकरीर में से टाइम गया है, आधा मिनट आप ऐड कर दीजिएगा। ये हुकूमत जब अगस्त 2018 को हैंड पिक्ड होकर आई जनाब स्पीकर, तो कौम के वजीर आजम ने खिताब किया और कौम के वजीर आजम ने खिताब इस ऐवान पर नहीं किया, टीवी पर किया। और टीवी स्टार वजीर आजम ने पिछले 10 दिन में 2 खिताब किए। एक खिताब पर वो कंटेनर पर चढ़े हुए थे और उसका निशाना ये ऑपोजिशन थी। दूसरे खिताब पर वो कंटेनर से उतरे नहीं और उसका निशाना इस मुल्क का सरमायादार और ताजिर था। पहले खिताब में वो इस ऑपोजिशन को नैब 2 से डराते रहे और दूसरे खिताब में जनाब स्पीकर वो सरमायादारों को अपनी फेल्ड एमनेस्टी की फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए नजर आए। जनाब स्पीकर, एक नाअहल, नालायक, नातजर्बेकार और नाकाम हुकूमत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम धमकियों पर उतर आया है। जनाब स्पीकर, इसी पर मुझे फहमीदा रियाज साहिबा का एक शेर याद आया, जिस हाथ में खंजर है उस हाथ की कमजोरी हर वार से साबित है। फहमीदा रियाज साहिबा की रूह से माजरत करते हुए मैं उस मुहावरे की तरफ इशारा करना चाहती हूं जिसमें हाथ में खंजर नहीं, हाथ में माचिस आ गई थी और पूरे जंगल को आग लग गई थी। आज पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है। जनाब स्पीकर, नाअहल और नालायक हुकूमत के पहले बजट की तकरीर पर मैंने वजीर आजम के उस खिताब का रेफरेंस दिया था जिसमें उन्होंने 2 तस्वीर दिखाई थी कि पाकिस्तान के अवाम के बच्चों के जहन इसलिए छोटे रह जाते हैं कि खुराक की अदम दस्तयाबी होती है और नशोनुमा के लिए बजट में पैसा रखना बड़ा जरूरी होता है। जनाब स्पीकर, तो मैं आज छोटी जहनों की हुकूमत से पूछना चाहती हूं कि ये बजट बुक्स आपके सामने पड़ी हैं, कहां उस नशोनुमा और खुराक के लिए पैसा रखा गया है। जनाब स्पीकर, टेस्ट पेपरों और पर्चियों पे आई हुई हुकूमत से पूछना चाहती हूं कि तालीम के बजट को क्यों आधा कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, हायर एजुकेशन कमीशन के बजट को आधा और 97 अरब तालीम का बजट। जी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, 2011 से एक ही भाषण के हस्पताल बनाया और 92 का वर्ल्ड कप जीता। मैं हस्पताल बनाने वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि इस बजट में सेहत का बजट क्यों कम कर दिया गया है। मैं 92 का वर्ल्ड कप जीतने वालों से ये पूछना चाहती हूँ, इनके अपने बयानिए के मुताबिक, डिप्टी स्पीकर साहब, इनके अपने बयानिए के मुताबिक कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इसलिए हार रही है क्योंकि हुक्मरान चोर है। जनाब स्पीकर, मैं कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने पर मुबारक देते हुए ये इस ऐवान में वाजिया करना चाहती हूं कि 92 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्तरका कामयाबी थी
اور شوکت خانم ہسپتال بھی پاکستانی قومی جذبے سے بنا تھا جناب اسپیکر، اور جہاں اس ملک کی بیٹیوں اور ماؤں نے ہاتھوں کی چوڑیاں دی تھیں وہاں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس ہسپتال کے لیے زمین دی تھی۔ لیکن کامیابیوں کو ذاتیات تک محدود رکھنے والوں کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتیات سے کبھی اوپر اٹھ نہیں سکے۔ ان کی میں کبھی ہم میں تبدیل نہیں ہو سکی، ان کی تو تڑاخ نے کبھی تہذیب کا لبادہ نہیں اوڑھا جناب اسپیکر۔ گالم گلوچ بریگیڈ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنٹینر پر کیے ہوئے وعدے عوام بھول جائے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعوے عوام بھول جائے گی، لیکن جناب اسپیکر ہمیں سب یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میں IMF نہیں جاؤں گا، میں اس معیشت کو انڈوں کٹوں مرغیوں سے دنیا کی بہترین معیشت بناؤں گا، میں گورنر ہاؤس کی دیواروں کو گرا کر میوزیم بناؤں گا، میں وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کو بھینسوں کو بیچ کر اس ملک کا خزانہ بھروں گا۔ یہ خواب بیچنے والا آج محض اوبر کمپنی کا ڈرائیور بن چکا ہے اور ہر رائڈ پر 5 سٹار مانگتا ہے جناب اسپیکر۔ اب جناب اسپیکر اکانومی کا بہت بجٹ پہ بات ہو چکی، لیکن اکانومی کا ریپڈ فائر، کیونکہ جتنے ریپڈلی 10 ماہ میں اکانومی کو تباہ کیا گیا ہے اس کے کچھ خد و خال۔ ڈیم فول فنڈ جناب اسپیکر، کہاں گیا وہ ڈیم، کہاں گیا وہ فنڈ؟ اتنے پیسے اس کی ذاتی تشہیر پر خرچ ہو گئے جتنے ڈیم میں اکٹھے نہیں ہوئے۔ 10 ماہ میں ملکی قرضہ 5000 ارب ریکارڈ قرضہ، 3% مہنگائی کو 12% پر لے گئے، ترقی کی 5.8 کی شرح کو 3% پر لے آئے، پیٹرول کی قیمت میں 23% اضافہ، بجلی کی قیمت میں 25% اضافہ، گیس کی قیمت میں 145 روپے اضافہ، گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ میں 28% اضافہ، ٹیکس ریونیو میں 1500 ارب کا اضافہ، 1500 ارب کا اضافہ۔ جناب اسپیکر روٹی جناب اسپیکر 11 روپے سے 25 روپے جناب اسپیکر۔ کہا گیا تھا اتنی نوکریاں ملیں گی برطانیہ اور امریکہ کے لوگ آ کے پاکستان نوکریاں کریں گے، اور یہ کہا گیا تھا کہ لیکن آج بھی جناب اسپیکر 10 ماہ میں جتنی اکانومی شرنک کر گئی ہے، آج بھی پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان گلے میں ڈگری ڈالے خودکشی پر آمادہ ہے۔ لیکن ملی نوکریاں جناب اسپیکر، شاندار نوکریاں ملی، ایسی نوکریاں ملی کہ غیب سے نوکریاں ملی۔ کراچی میں بیٹھے ہوئے کو اسلام آباد کی نوکری ملی، IMF کو نوکری ملی، ہارے ہوئے امیدواروں کو نوکری ملی، بنی گالا کے حلقہ یاراں کو نوکری ملی جناب اسپیکر، بیکاز دس از دا گورنمنٹ آف فرینڈز کلب آف بنی گالا جناب اسپیکر۔ اس ایوان کو مریم اورنگزیب صاحبہ آخری 2 منٹ ہیں آپ کے۔ جی آخری 2 منٹ نہیں، آخری 4 منٹ دے دیں میں ختم کر دوں۔ اس ایوان کو توقیر ہونا تھا جب ہم نے 2018 میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کی عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، عوام کی رائے، آئین اور قانون کی بالادستی، عدلیہ کا وقار، میڈیا کی آزادی جناب اسپیکر، عورتوں کے حقوق، طلبہ تنظیموں کے حقوق تو چوری ہونے ہیں جناب اسپیکر، کیونکہ چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، یہ ڈاکہ ڈل چکا ہے جناب اسپیکر۔ لیکن اس ایوان کو آج بے وقت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ڈی چوک میں کھڑے ہوئے شخص نے اس ایوان کو گالی دی، اس شخص نے اس ایوان کی حرمت پر حملہ کیا جناب اسپیکر، اس ایوان کی ان چیلنج سپریمیسی کو چیلنج کیا جناب اسپیکر، اور آج وہ اس اسمبلی کا قائد ایوان ہے، اور اس ایوان کا حقیقی ترجمان، اس ایوان کا حقیقی نمائندہ، اس عوام کے دلوں کی دھڑکن وزیر اعظم نواز شریف آج کوٹ لکھپت جیل کی کال کوٹری میں ہے۔ اس شخص کو توڑنے کے لیے ہر با استعمال کیا گیا، ہر جھوٹا اور چھوٹا وار کیا گیا جناب اسپیکر۔ اقامے کی کہانیوں سے لے کر کبھی 600 ارب کی منی لانڈرنگ، کبھی 200 ارب کی منی لانڈرنگ، اور پینما کا پہاڑ کھڑا کیا، اور جب پہاڑ کو کھودا کیا گیا تو لیونگ بیونڈ ایسٹس کا چوہا نکلا جناب اسپیکر۔ لیکن میرا سلام ہے کوٹ لکھپت کے اس قیدی کو جو اس حکومت کے، اس وزیر اعظم کے ہر چھوٹے اور جھوٹے اور کوشش کے وار کے باوجود ثابت قدم کھڑا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے، نہ وہ ٹوٹا ہے نہ وہ بکھرا ہے، نہ تو وہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے عوض بل کلنٹن کے ڈالر پر بکا تھا، اور نہ وہ -1 کے فارمولے کے آگے جھکا ہے جناب اسپیکر۔ یہ حادثات نہ سمجھیں، ابھی پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں الحمدللہ۔ آخر میں جناب اسپیکر،
یہ اسی نواز شریف کے منصوبوں کا صدقہ ہے جو آج آپ کھا رہے ہیں. کبھی بجلی پوری کرنے کا دعویٰ کر کے, کبھی کسی موٹر وے کا افتتاح کر کے, کبھی ہیلتھ کارڈ کا نام بدل کر. جناب اسپیکر, آپ کو حکومت میں لانے کے بھی لیے نواز شریف کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے, آپ کو حکومت نالائق چلانے کے لیے بھی نواز شریف کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے, کیونکہ 1700 کلومیٹر جیسی 1 کلومیٹر سڑک نہیں بنتی, 11,000 میگا واٹ بجلی جیسا 1 میگا واٹ سسٹم میں ڈالا نہیں جاتا, 3 میٹرو پنجاب میں شہباز شریف کے مقابلے میں بنی ہوئی 1 کھرب کے کھودے ہوئے کھڈے کی BRT پشاور میں چلائی نہیں جاتی. آخری لائن جناب اسپیکر, آپ کی اور آپ کی نیب کی فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ آپ کو رات کے 12 بجے ایک نئی JIT نیب 2 کی شکل میں کھڑی کرنی پڑتی ہے. نیب فیل, FIA فیل, ایسٹ ریکوری یونٹ فیل, اور اب یہ نیب 2 بھی انشاءاللہ فیل ہوگی, کیونکہ اصل میں ہینڈ پکڈ وزیر اعظم فیل. ایک ابھرتا ہوا, جناب اسپیکر آخر میں ایک ابھرتا ہوا روشن, اور جناب اسپیکر اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, یہ عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. 1 منٹ, زیادہ ٹائم دیا ہے, 1 منٹ, یہ اگلے میرے ممبر, سر میرے ممبر کا ٹائم لے لیں. جی بولیں, جلدی ختم کریں اپنی بات کو, جلدی. جی آخری منٹ. آپ کو رد الفساد, ضرب عضب, کراچی آپریشن اور کی وجہ سے پاک دہشت گردی سے پاک پاکستان ملا. آپ کے دور میں دہشت گردی کا ناسور واپس آ رہا ہے جناب اسپیکر, اور نیب کی نظر آپ کے ذریعے ایک چھوٹے سے فہمیدہ ریاض کے اشعار, اور میں ختم کروں گی اپنی بات. نیب کی نظر ہے جی, یہ میں کہہ رہی ہوں. کوتوال بیٹھا ہے, کیا جواب دیں اس کو, کوتوال بیٹھا ہے, کیا جواب دیں اس کو, جان جیسے تڑپی ہے کچھ عیاں نہ ہو پائے. ہاں لکھو سب سچ, جو کیا بہت کم, جو ہو سکے تو اور, جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے. ہم نے دل میں ٹھانی ہے راہ